السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اللہ کے ایک عظیم پیغمبر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ وہ پیغمبر جو علم، ہنر، صبر اور عبادت کی اعلیٰ مثال تھے، اور جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ وہی پیغمبر ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی قرار پائے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے آئیے وقت کے صفحات کو پلٹیں اور انسانی تاریخ کے آغاز کو دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، جس نے تکبر کیا اور کہا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر ہمیشہ کے لیے اس کی لعنت کا سبب بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہما السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان نے انہیں ممنوع چیز کھلائی۔ اللہ کا حکم آیا، زمین پر اتر جاؤ، یہی تمہارا مسکن ہوگا، یہی تم مر جاؤ گے اور یہی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ حابیل اور قابیل۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں قربانی پیش کریں۔ حابیل نے اپنی بہترین جانور کی قربانی دی، جبکہ قابیل نے سب سے کمزور اناج دی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ حسد میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا خون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ سکھا گیا تاکہ قابیل سبق سیکھے۔ حضرت شس علیہ السلام۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا، حضرت شس علیہ السلام۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ۔ اللہ نے انہیں 50 صحیفے دیے اور ان کا کام یہ تھا کہ لوگ توحید اور نیک اعمال کی طرف بلائیں۔ روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام 912 سال تک زندہ رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے پیغمبر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام او اخنون تھا۔ وہ حضرت شس علیہ السلام کے پوتے کے پوتے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ علم اور ہنر۔ قرآن میں انہیں سچے نبی اور بلند مقام کا درجہ دیا گیا ہے۔ سورہ مریم 56-57۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے انسان حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ کپڑے سلائی کا فن بھی انہی سے آیا۔ ستارے دیکھ کر موسم کا اندازہ لگانا بھی انہی نے سکھایا۔ اللہ نے انہیں 30 صحیفے دیے۔ عبادت اور طاعت۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ روزے رکھتے، عبادت کرتے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ بلند مقام۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ سورہ مریم 57۔ روایت کے مطابق ایک فرشتہ انہیں آسمان پر لے گیا۔ مفسرین کے مطابق وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ یہاں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی روح قبض کر کے بلند مقام پر اٹھائی گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہی اٹھائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اور ہنر انسان کی پہچان ہے۔ صبر اور عبادت انسان کی اصل زینت ہے۔ جو شخص علم اور عبادت میں آگے ہو، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیغمبروں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔